سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چلنے والی جو صدی کی بڑی ڈیل ہے. اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کا ایک نظریہ ہے، ایک منصوبہ ہے کہ اسرائیل کو فلسطینی تسلیم کر لیں اور فلسطین کو بھی ایک علیحدہ ملک تسلیم کروایا جائے. اس حوالے سے ڈیل آف سنچری کے نام سے جو منصوبہ چل رہا ہے اب وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کوشنر اور ان کے خصوصی مشیر بھی ہیں. انہوں نے دورہ کیا ہے اردن کا اور اسرائیل کا، اور اس دوران ان کی ملاقات ہوئی ہے اردن کے بادشاہ عبداللہ ثانی سے، اور اسی طرح سے اسرائیل کے جو اعلیٰ حکام ہیں نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جیرڈ کوشنر اس بات پر پر امید ہیں کہ ان قریب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع ہے وہ حل ہو جائے گا، ڈیل آف سنچری کامیاب ہو جائے گی. ڈیل آف سنچری کے مطابق کہ کچھ علاقے جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہ فلسطین کو واپس کیے جائیں گے اور فلسطین سے کچھ علاقے اسرائیل کے حوالے کیے جائیں گے، اور تقریباً 13 سے 20 ارب ڈالر فلسطین کو دیے جائیں گے تاکہ وہاں پر سکول اور باقی ترقیاتی کام کروائے جائیں. فلسطین کی حکومت نے بھی اس منصوبے کو رد کر رکھا ہے اور فلسطینی بھی اس منصوبے کے خلاف ہیں. لیکن جس طرح سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر عرب ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں اور پھر عرب ملکوں کے ساتھ جو بات چیت کی جا رہی ہے اور فلسطینیوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں گے، اگرچہ فلسطینیوں نے اس ڈیل کو رد کر رکھا ہے لیکن جو حکمران ہیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ شاید اس ڈیل کو کامیاب نہ ہونے دیں. لیکن بہرحال اگر یہ ڈیل کامیاب ہوتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور ترکی نے اس سے پہلے بھی یہ اظہار کیا ہے کہ وہ اس ڈیل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جس طرح سے ملیشیا کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، پھر پاکستان سے بھی بات چیت ہوئی ہے کہ اس ڈیل کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے. کم از کم اتنا ضرور رکھا جائے کہ فلسطین اور اسرائیل کو دو علیحدہ ملکوں کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے. اگر اسرائیل آگے بڑھتا ہے اور یہ ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا نمبر شام کا ہوگا اور پھر عراق کا ہوگا اور پھر باقی خلیجی ممالک کا نمبر ہوگا جس پر اسرائیل قبضہ کر لے گا. اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو ویسے کا ویسا رکھیں اور یہ کہیں کہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اسرائیل کو کوئی ملک تسلیم نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی حکمران تسلیم کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے.